ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی کائنات میں جو چیزیں ہیں پروردگار نے خلق کیا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ انجام دے گا تو وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. جو بھی عمل ہو رضا پروردگار کے لیے انجام دے رہا ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے. اگرچہ مثلا جو ہے خلوص کے ساتھ ہے تو اگر تھوڑا سا بھی عمل ہے جیسا کہ معلوم ہے آپ کو جناب شتیتا کا واقعہ ہے نا کہ جب سالم جا رہے تھے ملنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ اب معلوم کریں کہ امام کون ہے, اب جانشین کون ہے, ان کا نائب کون ہے. جب جانے لگے تو سب افراد نے ہدیہ تحفہ دیا, بہت زیادہ ہدیہ دیا, مال وہاں چیزیں کہ لے جانا. جب امام سے ملاقات ہو تو ہماری طرف سے امام کو ہدیہ دے دینا, تحفہ دے دینا. سب قیمتی سامان لے کر آئے اور سالم کو دیا. جب آگے بڑھنے لگے تو یہی ضعیفہ جناب شتیتا دوڑتی ہوئی آئی ہیں, کہا کہ کچھ ہمارا بھی ہدیہ لیتے جاؤ. پرانا کپڑا خود اپنے ہاتھوں سے ہے نا بندہ تھا نا, اور کہا کہ امام کو دے دینا چند درہم. اور تو جب دیکھا تو اب یہ سوچنے لگے کہ یہاں تو اتنا سامان ہے, ایک سے ایک قیمتی سامان ہے, یہ معمولی مودا ہوا کپڑا ہے اور یہ کیا لے جائیں لے آ کہ امام کو یہ دے, معمولی چیز ہے. تو انکار کیا. جب انکار کیا تو جناب شتینا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام کے ماننے والے ایسے ہوتے. جب یہ کہا تو اب جو ہے وہ ہدیہ لے لیا. اب خیر گئے معلوم کرتے ہوئے, آواز دے رہے تھے, پہنچے وہاں تک کہ اب کون ان کے بعد امام ہوگا یا دوسرے زیدیہ یا دیگر مذہب کو قبول کرے. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ سالم اندر چلے آؤ. اور جب آئے امام سے ملاقات ہوئی تو سب کا ہدیہ جو ہے دیا کہ مولا یہ ہدیہ فلاں شخص نے دیا ہے, یہ تحفہ اتنا ہے, یہ سب دیا. اس کے بعد یہ رک گئے, جو شتیتا کا ہدیہ تھا وہ نہیں دیا. سوچے کہ یہ معمولی ہے کیا دے. تو خود امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ضعیفہ نے دیا وہ, کہا مولا وہ تو ہے نا معمولی تھا اس لیے جو ہے ہم نہیں دے رہے تھے. امام نے کہا اسے دو. اب امام کو دیا. پھر امام نے کہا جو باقی سب تھا, کہا امام نے لے جاؤ اس کو, لے آ کر جو ہے دے دینا جس کا ہے. اور اسے رکھ لیا امام نے. اور اس کے بعد جو ہے 17 درہم دیا کہ اتنے ہی دن زندہ رہے گی. اور ایک جو ہے کفن کے طور پہ کپڑا دیا امام نے. اور امام نے یہ کہا کہ جب ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا. اب جب سالم پہنچے تو تمام افراد جو ملنے آئے, جو ہدیہ دیے تھے سب ملنے آئے کہ کیا ہوا. تو سب سے کہا کہ دیکھو جو تم نے ہدیہ دیا تھا تحفہ امام کو سب واپس کر دیا, لیا ہی نہیں امام نے, صرف جو ہے ایک ضعیفہ ہے اس کا لیا. تو جب شتیتا آنے کے بعد سوال کیا تو پھر شتیتا سے کہا کہ دیکھو امام نے تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے, درہم بھی, یہ جو ہے کفن کے طور پہ لباس بھی, اور امام نے تمہیں سلام کہا ہے. جب یہ سنا کہ امام نے سلام کہا ہے تو غش آ گیا, یہ ہوش ہو گئی. اور جب غش افاقہ ہوا تو پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور بتا دو کہ امام نے کیا کہا. پھر کہا کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے. پھر غش آ گیا. پھر جو ہے غش افاقہ ہوا. پھر کہا کہ ایک بار اور بتا دو کہ امام نے کیا کہا ہے. خوشی کے عالم میں پھر غش آ گیا نا, کہا کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے. تو دیکھیں کہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہے نا جو دیا تھا اسے جو ہے امام نے قبول کیا.
تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی انسان عمل انجام دے نا تو اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے. اور جب تک معرفت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اس وقت تک ہے نا نہ عمل زیادہ کر سکتا ہے اور دیگر چیز ملے تو بچ بھی نہیں سکتا ہے نا. جب تک معلوم ہو تبھی تو ہے نا. معلوم ہے کہ اگر یہ چیز کھائیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, معلوم ہے تو انسان جو ہے اس سے بچے گا ہے نا. معرفت ہے اور معلوم ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے ہمارے لیے مفید ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس عمل کو انجام دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی جو ہے عمل بڑھتا جائے گا. دیکھیے صرف جو ہے وہ جان جانا ہے نا, اللہ کو جان جائے یا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا نہیں بلکہ جو ہے نا پہچاننا کمال ہے نا, جاننا نہیں اصل جو ہے یعنی پہچانے یعنی معرفت ہے تب یعنی بصیرت ہو. دیکھیں آپ کے تمام اصحاب تھے, کسی کے لیے تو رسول اسلام نے نہیں کہا. جب کہتے تھے لوگ نا کہ ارے اللہ کے رسول ہم عربی ہیں یہ تو فارسی ہیں, سلمان کے لیے یہ تو فارسی ہیں, رسول اسلام نے کہا کہ فارسی نہیں ہے سلمان محمدی ہیں. پڑھیے سلمان محمدی ہے. اور کسی کے لیے جو ہے کسی اصحاب کے لیے یہ نہیں کہا, لیکن جو ہے خود جناب سلمان کے لیے سلمان منا اہل البیت یعنی سلمان جو ہے ہم اہل بیت سے, یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے پہچانتے تھے پہچانتے تھے صرف پہچانتے جانتے بھی تھے پہچانتے. جس طریقے سے ایوب انصاری کہ جب رسول اسلام ہے نا مکے سے مدینے گئے, اب جب وہاں پہ گئے بہرحال وہاں سب تھے اور جو خزرج یہ تمام افراد تھے اور سب ایک ہی یہ دو بھائی تھے آپس میں بڑا ہے نا دیر تک اور بہت طولانی جو ہے آپس میں وہ جنگ کرتے رہے. لیکن آخرکار جب رسول اسلام پہنچے اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اسلام مدینے میں آ رہے ہیں تو ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے گھر مہمان ہو جائے. کون نہیں چاہے گا, پیغمبر اکرم ہے, سب ہے نا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں مہمان ہو جائے ہمارے یہاں مہمان ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اسلام جو ہے اب کس سے نہیں کہیں کس کے یہاں جائے. تو اب رسول اسلام نے کیا کیا, رسول اسلام نے کہا کہ اب جو ہے ہم اپنی اٹھنی کو چھوڑ دیں گے, نہار رکھ کے چھوڑ دیں گے اور جہاں جو ہے اٹھنی رک جائے گی پھر ہم جو ہے اس کے گھر مہمان ہوں گے. اب اٹھنی کو چھوڑ دیا, سبھی چاہ رہے تھے کہ رسول اسلام ہمارے گھر پہ آ جائے, ہمارے گھر پہ چھوڑ دیا. اب اٹھنی جو ہے اب گزر رہی ہے مدینے کے گلیوں سے, ہر شخص جو ہے انتظار کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ رک جائے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ رک جائے. لیکن جو ہے اٹھنی کہاں جا کر رکی, ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے رکی. اور جیسے ہی وہاں پہ یہ اونٹنی اونٹ جو ہے یا اٹھنی جیسے ہی اٹھنی رک گئی تو اب کیا ہوا, اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام سامان وغیرہ کو اتارا. اب رسول اسلام جو ہے وہاں پہ مہمان ہے, بعض روایت میں یہ ہے کہ 7 مہینے تک تھے ہے نا, اور جناب ایوب انصاری جو ہے اسی طریقے سے ہے نا خدمت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو بھی ہوتا تھا ہے نا, مثلا جو ہے کبھی جو ہے پیاز بھون کر دے رہے ہیں, کبھی لہسن دے رہے ہیں, کبھی یعنی اس حساب سے ہے نا جو چیز تھا دیتے تھے. اور رسول اسلام منع بھی کرتے تھے, روکتے بھی تھے کہ اس لیے کہ ہم مہمان ہیں, ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے انہیں تکلیف ہو جائے. تو بہرحال وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ آخر میں خود رسول اسلام نے فرمایا, کیا کہا کہ اے ایوب انصاری تمہاری ماں جو ہے نابینا ہے, لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بینائی واپس آ جائے. دیکھیں جناب ایوب انصاری نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہمارے گھر پہ ہیں ہے نا, یا اتنے دن کھا چکے ہیں ہے نا, تو اب فائدہ اٹھا لو ہے نا, فائدہ اٹھا لو. انہوں نے کچھ نہیں کہا, خود جو ہے پیغمبر اکرم نے کہا ہے نا, تو کہا کہ لے کر آؤ. جیسے ہی وہ آ کے بیٹھی اور فوراً جو ہے رسول اسلام نے ہاتھ کو بلند کیا اور بینائی جو ہے واپس آ گئی ہے نا, بینائی واپس آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے جانتے نہیں تھے یعنی پہچانتے تھے ہے نا, پہچانتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان پہچانے گا تو اس کا قلب اس کا دل بھی جو ہے وہ صاف ہوگا ہے نا. جب قلب صاف ہوگا دل صاف ہوگا تب انسان کو سکون اور اطمینان ملے گا. ارے بعض انسان کہتا ہے نا, ارے مثلا جو ہے کون سی دعا پڑھیں کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہو جائے, کون سا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہو جائے, یعنی یہ دعا پڑھ لیں ہے نا. اچھا بعض لوگوں کی یہ بھی ہے کہ عادت بھی ہوتی ہے کہ چاہے ہے نا کچھ بھی ہو اگر نہیں پڑھے تو کیا کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے, یا مثلا ڈرتے ہیں
ارے آج چھوٹ گیا اگر یہ چیز تو پھر جو ہے واجبات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، مستحبات یا جو دیگر چیزیں چھوٹ گیا تو پھر جو ہے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی. ہوتا ہے نا بعض چیزیں مستحبات سوچتا ہے نا، لیکن صبح کی نماز چھوٹ جائے نہیں ڈرتا ہے. پڑھیے صلوات. تو انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ عمل کر دیں، یہ عمل کر دیں تاکہ جو ہے ہمارے لیے مفید ہو، سکون ملے. لیکن جو ہے اس کے برعکس بھی سوچنا چاہیے، ہے نا. صرف کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ چیز چھوڑنے سے بھی ہوگا. جب چھوڑیں گے تب جا کر جو ہے نا سکون ہوگا، عمل قبول ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، ہے نا. تو اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اخلاق بھی بڑھیا نہیں ہے، بہترین نہیں ہے نا. عبادت کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ غیبت کر رہے ہیں نا. تو کچھ عمل چھوڑنا پڑے گا. جب کچھ عمل چھوڑیں گے تب جا کے اطمینان و سکون ہوگا، قلب پاک ہوگا. صرف کرنے سے نہیں. پڑھیے صلوات. تو اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے اصحاب سے فرمایا، جب سوال کیا کہ مولا کس طریقے سے ہمارا قلب جو ہے نا پاک ہو سکتا ہے، نفس جو ہے پاک ہو سکتا ہے، تو امام نے جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے اور جناب عیسیٰ نے جو بیان کیا تو وہ ذکر کیا. امام چاہتے تو خود ہی بیان کر سکتے تھے، لیکن امام کا ہے نا کوئی ہدف مقصد رہا ہوگا، یا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب جناب عیسیٰ بیان کر رہے تھے اس وقت بھی ہم موجود تھے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو سوال کیا جناب عیسیٰ نے حواریوں سے، سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک انسان موجود ہو اور اس کے بدن سے تھوڑا لباس ہٹ جائے تو یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ حواریوں نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ ہم جو ہے اسے ڈھانک دیں گے، یعنی لباس جہاں سے ہٹ گیا ہے تو پھر وہاں لباس ہم پہنچا دیں گے، یعنی ڈھانک دیں گے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو گے. حواریوں سے کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ، کہا ایسا نہیں کرو گے. اگر تھوڑا سا لباس ہٹا ہے تو تم اور زیادہ ہٹا دو گے، ہے نا، اور تم جو ہے زیادہ ہٹا دو گے، ہے نا. تو معلوم یہ ہوا ہے نا کہ اگر جو ہے کسی میں عیب نہ بھی ہو تو عیب بیان کر لے گا، اگر تھوڑا سا عیب ہے تو اور بڑھا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو اگر یہ چیز ہے تو فرمایا کہ پھر جو ہے اس کا قلب جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے قلب پاک ہے تو پھر انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی طرف سے ہے نا عنایت بھی ہوتا ہے، تمام چیزوں میں جو ہے برکتیں بھی ہوتی ہے. کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، ہے نا، جنگ سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ ہیں بھوکے پیاسے. جب مدینے آ گئے تو انہوں نے سوچا کہ آج رسول اسلام کی دعوت کر دیں گھر پہ. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے گھر پہ کھانا کھا لیجئے مہمان. تو رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو ہم تنہا نہیں آئیں گے، ہم کسی کو ساتھ میں لے کر بھی آنا چاہتے ہیں. جناب جابر سمجھ گئے. اس کے بعد کہا کہ بے شک لے کر آئیے. تو کہا کہ ہم جو ہے علی کو ساتھ میں لے کر آئیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے ہمارے گھر پہ آج مہمان ہوں گے. تو رسول اسلام نے اعلان کر دیا کہ اے مدینے والوں، آج جو ہے جابر کے گھر پہ کھانا کھانا ہے دوپہر میں. اب جناب جابر جو ہے سوچنے لگے، ہے نا، گھر پہ آئے، بیوی سے کہا کہ کیا ہے؟ کہا ایک بکری ہے، تھوڑا بہت جو وغیرہ ہے. کہا کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ کہا 5-6. اور کیا؟ کہا کہ رسول اسلام نے تو پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے نا، پورے مدینے والوں سے کہہ دیا ہے کہ سب جو ہے آئے اور آنے کے بعد وہ کھانا کھائے. پھر جو ہے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہے نا. کہا کہ اے اللہ کے رسول بسم اللہ. اب جو ہے رسول اسلام نے اعلان کیا، دیکھ رہے جناب جابر کے اندر سے جو ہے اعلان کیا کہ مدینے والوں 10 افراد آئیں
آنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے اور کھائیں اور کھانے کے بعد چلے جائیں. 10 آدمی آئے, پتہ نہیں ہو سکتا اس وقت بھی رہا ہو ہنگامہ وغیرہ, ہے نا, اکٹھے نہ آ جاؤ سب, ہے نا, ادھر ادھر, بہرحال جو بھی مسئلہ تو کہا کہ 10 آئے اور آنے کے بعد کھائیں اور جائیں. اب جو ہے جناب جابر پھر آئے اور آنے کے بعد دیکھیے اطمینان اور ایمان دیکھیے, ہے نا, پھر آئے اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ رسول اسلام نے تو کہہ دیا 10 افراد آئے, سب مدینے کے آئیں گے اور 10 افراد آ کر کھانا کھائیں گے, اور مسئلہ یہ ہے کہ 6 یا 7 آدمی کھا سکتے ہیں. تو جابر کی بیوی نے کیا کہا کہ اے جابر, اب تم میزبان نہیں ہو, اب رسول میزبان ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. کہا اب جو ہے تم نہیں ہو, ہے نا, جب تک کہا تھا 2 افراد, خود رسول اسلام میزبان ہے, تب کیوں پریشان ہو, ہے نا. اب معلوم یہ ہوا کہ 10 افراد جو ہے نا, آتے رہے, کھاتے رہے, جاتے رہے, کھاتے رہے, جاتے رہے, لیکن جو 6 یا 7 افراد کا کھانا تھا وہ بچ گیا. اب پڑھ دیجئے, ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو بس کیا جائے نا, ہے نا, 20 منٹ ہو گیا, مسائل پڑھ دیا ہے تھوڑا, ہے نا. پڑھیے صلوات محمد علیہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان دیکھیے اگر جو ہے قوی ہے اور معرفت ہے اور انسان کا قلب جو ہے اگر طیب و طاہر ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا. ورنہ جو ہے بہت سے افراد تھے, وہ جو ہے امام حسین نے بھی جو عبداللہ سے جا کر کہا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ, ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں سعادت مل جائے, تمہیں سکون ہو, اطمینان ہو. کیا کہا, یہ خط لکھنے والے کوفے میں بلانے والا یہ بھی تھا, لیکن کیا کہا ہم نہیں جائیں گے. لیکن جب امام جانے لگے تو روکا. کیا کہا کہ یہ تلوار لے لیجئے, یہ گھوڑا ہمارا ہے. اب تعریف کرنے لگا گھوڑے کے, اتنا تیز جاتا ہے کہ لوگ دیکھ بھی نہیں پائیں گے. دشمن کے پاس پہنچے گا اور حملہ کر کے اتنا تیز جو ہے واپس آئے گا کہ دشمن جو ہے نا حملہ کر ہی نہیں پائیں گے, ہے نا. سب جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, لیکن آخر میں امام نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو یہ چاہتے تھے, ہے نا, کہ تمہیں جو ہے یہ سعادت مل جائے, ہے نا, تاکہ تم جو ہے تمہارے دل کو, ہے نا, اطمینان ہو, تمہارا قلب جو ہے طیب و طاہر ہو. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک عمل جو ہے تو وہ تو ٹھیک تھا, ہے نا, اس نے فعل جو کیا, جو کر رہا تھا, جو عمل لے جائے وہ تو ٹھیک تھا, لیکن جو ہے اس کا حسن فعل نہیں تھا, ہے نا, یعنی عمل نہیں تھا. اب یہیں سے گھما دیجئے نا, جو ہم کہتے ہیں امام زمانہ ظہور کیجئے, ظہور کیجئے, اجل علی ظہورک, اجل علی ظہورک, تو معلوم ہوا کہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عمل سے کچھ. پڑھیے صلوات. تو بہرحال عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ امام نے یہ بتایا کہ دیکھو جو بھی آ جائے گا ادھر وہ جو ہے سعادت مند ہوگا. ہاں عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو والد کربلا ہوئے اور 10 محرم کو جب شہادت ہو گئی اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار, تو جب یہ لٹا ہوا قافلہ جانے لگا کربلا سے, تو ظالم ملعون جو ہے ادھر سے اس قافلے کو لے کر گئے جہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. ہر بیویاں جو ہے دیکھ کر فریاد کر رہی تھی. شہزادی زینب نے فرات کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے, بھیا عباس مدینے سے بہت شان سے لے کر آئے تھے, لیکن اب زینب جو ہے لٹ کر جا رہی ہے. ہاں عزیزان محترم, روایت میں یہ ہے کہ 12 محرم کو ایک قافلہ گزرا, ایک عیسائی عورت تھی, قافلہ ادھر سے گزرا, اس کی کنیزیں بھی ساتھ میں تھی. تو جب ادھر سے قافلہ گزرا تو اس عیسائی عورت نے دیکھا کہ بہت سے لاش ہیں, لیکن دیکھا کہ ایک لاش جو ہے ایسی ہے کہ جس پہ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اور چاروں طرف دیکھ کر جو ہے یہ رونے لگی. اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والے, قتل کرنے والے بہت بے رحم تھے, اور یہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھے. تو پھر جو ہے
اس کی کنیز نے یہ کہا کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جناب سلیمان پیغمبر. کہا کہ نہیں یہ نہ کہو، دیکھو سلیمان پیغمبر تھے تو زندگی میں پرندے جو ہے سایہ کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، لیکن جو ہے یہ تو ان سے بھی افضل ہے کہ شہید ہو گئے، اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پرندے پھر بھی اطاعت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے بلایا، بنی اسد کے جو قریب میں تھے آواز دی بلایا، اور بنی اسد کے افراد آئے، اور جب آئے تو سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس کی لاش ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے رسول کے نواسے کی لاش ہے. کہا رسول کا نواسا یعنی فاطمہ کا بیٹا؟ کہا کہا فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور تم لوگ خاموش رہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ فوراً لاش کے قریب آئی ہے نا، آنے کے بعد رو رہی ہے، کہہ رہی مولا ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ہے نا لوگوں نے کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک گرد نمودار ہوا اور ایک شخص چلا آیا. لوگ پہچانتے نہیں تھے. کہا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے ایک لاش کے قریب گیا. لوگوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، چاہا کہ ہم نے لاش کو دفن کریں، لیکن لاش جو ہے نا وہ اٹھ نہیں رہی ہے. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص گیا اور جانے کے بعد جو ہے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد اس لاش کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی قبر کے پاس گیا تو ایک قبر آمادہ تھی، اور کہا کہ قبر سے آواز آئی ہے کہ یہ سید سجاد لاؤ میرے حسین کو میرے حوالے کر دو. اس شخص نے جو ہے اس لاش کو سپرد لحد کیا، پھر فرات کی طرف گیا اور جانے کے بعد جو ہے بیان کیا، اور پھر اس لاش کو بھی سپرد لحد کیا نا، اور پھر جو ہے 70 شہداء کا جو ہے ہر ایک کو سپرد لحد کیا. کہا کہ پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے تھے کہ گفتگو کریں، لیکن جو ہے پھر ہم نے دیکھا نہیں. لیکن جب سید سجاد رخصت ہوئے تو کہا کہ بابا ابھی سخت امتحان ہے، ابھی جو ہے کوفہ اور شام جانا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ہاں آزادارو، سید سجاد نے سپرد لحد کیا. بس ایک فکرہ کہ جب کسی نے سید سجاد سے یہ کہا کہ مولا ہم بہت غریب ہیں، تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم غریب ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر تم یہاں پہ مر جاؤ تو کوئی تمہیں کفن دے گا یا نہیں؟ کہا مولا اب ہم اتنا بھی غریب نہیں ہیں. سید سجاد تڑپ گئے، ہائے میرا بابا غریب ہے کہ جسے کفن بھی نہ دیا گیا.